مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کی نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، سلامتی کے لیے کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم شکر گزاریوں کے ساتھ خدا کی حضوری میں آئیں۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے اپنے 12 شاگردوں کو بلایا اور انہیں اختیار دیا اور کہا کہ چلتے پھرتے یہ منادی کرنا۔ خدا نے ایک مشن بنایا کہ یسوع مسیح نے تعلیم دی تو وہ استاد بن گئے، خداوند یسوع نے خدمت کی تو وہ خادم بن گئے، شفا دی تو خدا شافی بن گئے، اور خدا نے کلیسیا بنائی جس کا مطلب ہے ایک ساتھ بلائے گئے لوگوں کا گروہ یا مجلس سے مراد وہ لوگ جن کا مقصد ایک ہو۔ کلیسیا خدا کے نئے لوگوں کے لیے تھی جو یسوع نے تعمیر کی، ہالےلویا۔ اور خدا نے اپنے لوگوں کو چنا اور وہ ایک مشن 12 رسولوں کا ایک مشن بنایا۔ اور آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو متی کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 18 آیات میں لکھا ہے، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم رواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اس شاگردوں میں یسوع نے سب سے پہلے چنا، ہالےلویا۔ اور دونوں کے نام کا مطلب ہے پتھر یا چٹان۔ پطرس کو جو شمعون کہلایا گیا اس کا نام کا مطلب ہے سن لینا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب پہلی دفعہ پطرس کو دیکھا اور خدا کے جو ابتدائی لفظ تھے، یسوع نے شمعون پطرس سے کہا کہ میرے پیچھے چلا آ، جو ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 17 آیات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہر گیر تھے، اور یسوع نے اس سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو ماہر گیر بناؤں گا، ہالےلویا۔ اور اسی طرح آخری جو خدا کے لفظ تھے وہ بھی پطرس شمعون کے لیے یہی تھے۔ پطرس نے اسے دیکھ کر یسوع سے کہا اے خداوند اس کا کیا حال ہوگا؟ یسوع نے اس سے کہا اگر میں چاہوں کہ یہ میرے آنے تک ٹھہرا رہے تو تجھ کو کیا، تو میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ پطرس جو تھا نا ایک جذباتی انسان تھا جس کے اعمال میں زیادہ تر چٹان کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی تھی، لیکن یسوع اپنے شاگردوں کا چناؤ کرتے وقت سب کے لیے مثالی نہیں بلکہ معمولی اور حقیقی لوگوں کی تلاش میں تھے۔ اس نے ان اس لیے چنا تاکہ وہ لوگوں کو جا کے دکھا سکیں کہ مقبولیت سب کے لیے دستیاب ہے، ہالےلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پطرس تھا جذباتی تھا۔ اگر ہم جذباتی دیکھ لیں تو یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 8-9 میں کہ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ جب یسوع اپنے شاگردوں کے پاؤں دھلاتے ہیں تو وہ منع کرتا۔ یسوع نے اس سے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ میرے ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یہاں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جذباتی تھا اور جذباتی باتیں کرتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے یسوع پیشن گوئی جب کرتے ہیں کہ پطرس میرا انکار کرے گا، یہ ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 30 اور 31 میں۔ یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اس رات مرغ کے 2 بار بانک دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا۔ اسی طرح اور سب نے بھی کہا اور سب نے انکار بھی کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے پھر بھی اس کا انکار کرنے کے باوجود خداوند نے اسے معاف کیا، اور خداوند نے کہا کہ اور پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس خدا کی خدمت کرتے رہے اور بہت سارے معجزات ہوتے رہے۔ جب پطرس نے پہلی دفعہ خدا کا کلام شیئر کیا اور اس دن 3000 لوگوں نے نجات پائی اور انہوں نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا، ہالےلویا۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ خداوند نے جب پطرس کے بارے میں گواہی دی، یہ ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 17 میں۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اور چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دل
گیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرے شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہیں تجھے لے جائیں گے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ یہ جو آخری بار خداوند نے پھر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، ہالےلویا، تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا، موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا۔ اپنے لمبے ہاتھ کا مطلب غالباً یہ ہے کہ پطرس کو صلیب پر مرنا ہوگا، جیسے یسوع ہوا۔ پطرس کی آزادی چھین لی جائے گی اور دشمن اسے وہاں سے لے جائیں گے جہاں وہ جانا نہ چاہے گا۔ کچھ بھی ہو، اس کی موت سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، اور یسوع کی موت سے خدا کا جلال ظاہر ہوا، ہالےلویا۔ اگر ہم دیکھیں، اور اسی طرح پطرس منادی کرتا رہا اور بہت سارے معجزات ہوتے رہے، لیکن سن 66 میں بادشاہ نیرو کے کہنے پر مقدس پطرس کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور پھر مقدس پطرس نے کہا کہ مجھے صلیب الٹی دی جائے، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ اپنے استاد اور یسوع مسیح کی طرح صلیب پر سیدھا لٹکوں۔ تو اس کے کہنے پر اسے الٹی صلیب دی گئی، اور روم میں کم سے کم 7 رسولوں کی آخری آرامگاہ ہے۔ مقدس پطرس جو سنٹ پیٹر بھرسیکا کے مرکزی قربان گاہ کے نیچے دفن کیے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کے شاگردوں نے آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ کتنی بڑی قربانیاں دی۔ یہاں صرف ہمارے یسوع نے قربانیاں دی، بعد میں یہ اختیار جب انہوں نے اپنی کلیسیا بنائی اور خدا کے 12 شاگردوں نے، اور بھی ہیں، پر یہ کلام میں یہ 12 کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دی اور اس کلیسیا کو بڑھایا اور اسے قائم رکھا۔ اور آج ہم شکر کرتے ہیں کہ آج ہم لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہے، خدا نے اور اس کے شاگردوں نے وہ راستہ ہموار کر دیا ہے۔ ہمیں ابھی کہیں بھی مشکل نہیں ہے، ہمیں صرف ان راستوں پہ چلنا ہے، ہمیں صرف ان راستوں پر چل کر ان کے اس کفاروں کو، اس قربانیوں کا جو انہوں نے دیے ہمارے لیے، تاکہ ہم سب آزاد ہوں، تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ صرف ایک ہی راستہ ہے جو خداوند میں چل کر ہم ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے کہ خدا نے اپنی کلیسیا چٹان پہ بنائی ہے، جس نے گھر اپنا چٹان پہ بنایا ہے۔ میںہ برسے گی، آندھی آئیں گی، طوفان آئیں گے، لیکن وہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ چٹان پہ ہے، کیونکہ وہ مضبوط ہے، اور ہماری کلیسیا جو بنائی گئی ہے وہ چٹان پہ بنائی گئی ہے، ہالےلویا۔ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ مقبول ٹھہرے تو زندگی کا تاج پہنے گا، جس کا خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ خدا باپ ہم سب کے لیے آپ کی اس پاک محبت کو مانگتے ہیں، اور ان قربانیوں کے لیے جو خداوند ہم سب کے لیے دی گئی ہیں، ان سب کفاروں کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے دیے گئے ہیں۔ خدا باپ ہم یسوع کے بڑے کفارے کے لیے شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ابدی زندگی دی ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں آزاد کیا ہے، اور آزاد رہنے کے لیے خدا باپ ہمیں کلام کی قدرت کے نزدیک آنا ہے، کلام کو لینا ہے، تاکہ ہم برائی سے بچائے جائیں۔ خدا باپ تمام گھروں میں آپ کی پاک حضوری کو، آپ کی معموری کو مانگتی ہوں، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے خداوند، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ سب کے لیے برکت کی دعا کرتی اور برکت دیتی ہوں۔ خدا باپ سب کے لیے خدا باپ حکمت کو مانگتے ہیں، تاکہ ہم سب اپنا گھر مضبوط بنائیں، تاکہ کچھ بھی مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، وہ ہمیں کبھی کمزور نہیں کر سکتی، کیونکہ خداوند ہمارا زور ہے، خداوند ہماری طاقت ہے، خداوند ہماری قوت ہے، خداوند ہماری پناہ ہے، خداوند ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ جب ہم خدا میں پناہ لیتے ہیں تو ہمارا خداوند ہمیں بچاتا ہے، ہمیں چھڑاتا ہے اور ہمیں عزت بخشتا ہے۔
आमीन। यसु नाम में खुदा बाप जी इस कुदरत को मांगते हैं। यसु नाम में खुदा बाप जी मौज़ात होते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद मौज़ात का खुदावंद खुदा है। खुदा बाप इसी तरह आज भी अगर किसी घर में कमी कमज़ोरी है, यसु के नाम से जाती रहे। तमाम घरों में खुदा बाप आपकी मामूरी को मांगती हूँ। तमाम घरों में जहाँ कहीं कमियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, दुख तकलीफ़ है, बाप जी यसु के नाम से जाती रहें और वो सब ज़ोर पाएँ, ताकत पाएँ, ताकि आपके नाम को जलाल मिलता रहे। यसु के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।